اما بعد میرا واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، پورے سال الحمدللہ درس قرآن بعد نماز فجر ہوا کرتا ہے، لیکن چونکہ الحمدللہ ماہ رمضان شروع ہو چکا تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ماہ رمضان میں ماہ رمضان ہی کی نسبت سے درس ہوا کرے۔ آج ماہ رمضان کا پہلا روزہ ہے اور پہلی سحری آپ حضرات نے اللہ کی توفیق سے کی ہے، اور جنہیں سحری کرنے کی توفیق مل گئی اور رات کو تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، مبارک بادی کے مستحق ہیں یہ لوگ۔ ماہ رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے احادیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے منقول ہیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے واسطے رمضان کے روزے رکھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی نیت سے، ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، تو اللہ جل شانہ اسے ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ ماں سے ابھی اس نے جنم لیا ہے، یعنی جس طرح بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے اسی طرح اللہ جل شانہ خرج من ذنوبہ، اس کے جسم سے، اس کے وجود سے گناہوں کو نکال پھینکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا لیلۃ القدر، کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں ایمان اور ثواب کی نیت سے جاگے اللہ رب العزت اس کے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال اللہ جل شانہ جنت کو روزے داروں کے لیے سجاتے ہیں اور خوشبوؤں سے دھونی دیتے ہیں، اور جس وقت ماہ رمضان کے پہلی رات پہلا روزہ ہوتا ہے تو جنت میں ایک ہوا چلتی ہے کہ اس ہوا کے چلنے سے جنت کے دروازوں کے جو حلقے ہیں اور دروازوں کی جو کنڈیاں ہیں وہ بجنا شروع ہو جاتی ہیں، حرکت میں آ جاتی ہیں، اور اس ہوا سے سریلی آواز نکلتی ہے، بہت خوشنما ہوتی ہے۔ تو جنت کی حوریں اپنے بالا خانوں سے باہر آتی ہیں اور وہ جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے،
جو ہوا چلتی ہے اسے میسرا کہا جاتا ہے۔ تو کہ رات کیسی ہے؟ تو جنت کا دروغہ رضوان کہتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ گویا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں اور جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے داروغہ مالک سے کہا جاتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، اور پورے مہینے جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اور ان کے گلوں میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ اس امت کے روزے داروں کے روزوں کو یہ شیاطین خراب نہ کریں اور یہ اپنے رب کی خوب عبادت کر سکیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان سعادت کو، ان فضیلتوں کو حاصل کر کر اپنے رب کو راضی کر سکے اور جنت کا حقدار بن سکے، وہ خوش نصیب ہیں لوگ۔ تو جو شخص ماہ رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے، پورے سال روزہ رکھتا رہے، پورے سال روزہ رکھتا رہے، ایک روزہ جو اس نے بغیر کسی عذر کے اور بغیر کسی بیماری کے چھوڑا ہے، تو اس کے روزہ چھوڑنے کی بنا پر اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے پورے سال وہ روزے رکھتے رہے۔ تو اللہ رب العزت خود یہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، باقی نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں، عام دنوں میں کی ہوئی نیکیوں کا اجر، لیکن ماہ رمضان میں جو روزے رکھتا ہے اللہ اس کا اجر اپنے شان کے مطابق جتنا چاہیں گے اتنا عطا فرمائیں گے، فرشتے بھی اسے لکھ نہیں سکتے جتنا اجر اللہ جو ہے اس روزے دار کے حق میں عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے ماہ رمضان کی قدر کی جائے اور اس کے روزے رکھے جائیں اور تراویح کی نماز کا خوب اہتمام کیا جائے اور خوب صدقات، خیرات، عطیات، نوافل، عبادات، تلاوت قرآن، توبہ، استغفار خوب اس ماہ رمضان میں کیا جائے کہ ماہ رمضان ہمارے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ عمل کی توفیق